بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ پھر جو آخری راتیں ہیں نا، آخری عشرہ، یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا عشرہ ہے۔ اتق من النار، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ ہم پورے سال میں ایک رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتیں ہی صحیح کوشش کر لیں۔ اب کوئی کہے گا جی کہ مجھ سے تو 10 راتیں نہیں جاگا جاتا، چلو بھائی 10 راتوں کی بجائے طاق راتیں 5 راتیں ہی صحیح۔ اب اللہ کو پانے کے لیے پورے سال میں صرف 5 راتیں ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو 5 راتیں ہیں نا، ان میں سے ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کریں کہ 12 مہینے کا 1 سال، تو یہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے۔ اور عجیب بات کہ اس امت کی عمریں 80 سال کم و بیش ہوں گی، بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں بندے کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک رات میں پوری زندگی کے گناہ معاف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ اچھا، بعض دوست سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا لیلۃ القدر کب ہے؟ ہاں بھئی، پتہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ہم اگر کوشش کریں تو ہم لیلۃ القدر میں عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ وہ ایسی رات ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، گلیوں کے موڑ کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیسے نور کی رات ہوگی بھائی؟ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رات ہے کون سی، مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو محروم بھی نہیں رہنے دیا، اشارہ کر دیا۔ ہم لوگ اسکول میں جب پڑھتے تھے نا، تو جب امتحان قریب آتے تھے تو اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے تھے کہ سر ذرا اس پیپر کا گیس لگا دیں۔ اب گیس کیا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کون سا کویسچن آئے گا، کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو واقعی ان کے گیس بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے کچھ قریبی دوست ہیں، سارا سال دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور جب وفاق کا امتحان ہوتا ہے تو 1-2 ہفتے پہلے ہمارے جامعہ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں کے اساتذہ سے وہ گیس لگواتے ہیں کہ کون کون سے سوال آئیں گے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تیاری کر دو، اور اللہ کی شان کہ وہ تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں، جدن پاس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گیس کئی دفعہ بڑے کام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھلا تو نہیں بتایا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ جستجو رہنی چاہیے، آگے بڑھنے کی خواہش رہنی چاہیے۔ اگر بتا دیتے تو لوگ سارا سال آرام سے سوئے رہتے، او جی لیلۃ القدر آئے گی بس اس رات پہ عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے جستجو میں تو لگے رہے، مگر ایک اشارہ کر دیا۔ وہ اشارہ کیا کیا؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ وہ جو رات ہوتی ہے اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب وہ 10 بجے برکتیں شروع ہوتی ہیں، 11 بجے شروع ہوتی ہیں، 12 بجے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات پکی ہے، اللہ فرماتے ہیں حی حتی مطلع الفجر، یہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جب بھی شروع ہوتی ہیں یہ مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی شہری کا وقت ختم ہونے تک یہ رہتی ہیں۔
لہذا ایک دستور مل گیا، ہم ہر رات میں جب سحری کرنے کے لیے اٹھیں، وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ کے دعا مانگیں اور سحری کریں، اور پھر سحری کوشش کریں کہ ہم وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ختم کر لیں. اور وہ جو سحری تک کا وقت ہے نا 15-20 منٹ کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اگر ہم نے رمضان کی ہر رات میں ان 15-20 منٹ میں دعا مانگی تو کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا کہ جو لیلۃ القدر کی ہوگی، اور وہ لیلۃ القدر کی جو ہے برکتیں سحری کے وقت تک رہیں گی. تو ہمیں گویا لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کا اور عبادت مانگنے کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح سے ہم لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو سحری اور افطاری کے یہ 2 اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی ساری پریشانیوں کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، سب مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ ساری پریشانیوں کو ختم بھی کر دیں گے، سب مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرما دیں گے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قبولیت دعا کے اوقات عطا فرما دیے. تو رمضان مبارک کے ان اوقات میں مرد بھی دعائیں مانگیں، عورتیں بھی دعائیں مانگیں. جب مانگیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی. پھر آپ رمضان کے انتظار میں رہا کریں گے. جیسے نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار فرماتے تھے نا، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. پھر ہماری بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم بھی انتظار میں رہیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ رمضان میں جو تراویح پڑھی، تلاوت کی، روزے رکھے، ان کو قبول فرما. 6 مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے رہتے تھے. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے بخیریت آنے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دے، اگلے رمضان تک پہنچا دے. یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے. تو دیکھیے سحری میں بھی دعائیں قبول، افطاری میں بھی دعائیں قبول. مومن کے تو مزے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 گھی میں اور سر کڑائی میں. لطف ہے، مزہ ہے مومن کا. بس احساس کرے کہ اللہ نے کیسا قیمتی وقت عطا کر دیا. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے.